اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی یہ ویڈیو حضرت ابو ذر غفاری، جن کا اصل نام جندب بن جنادہ، جو اپنی کنیت ابو ذر کے ساتھ مشہور ہیں، قبیلہ بنی غفار سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے ان کو ابو ذر غفاری کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو ذر کے پاس جبکہ وہ اپنی بستی میں تھے، مکہ میں ظاہر ہونے والے نبی کی خبریں پہنچائی تو انہوں نے اپنے بھائی کو بلا کر کہا، پیارے بھائی، تم مکہ چلے جاؤ اور اس کے پاس آسمان سے وحی آتی ہے، اس سے اس کی باتیں سنو اور یہ ساری معلومات میرے پاس لاؤ۔ آپ کے بھائی مکہ پہنچے، وہاں انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کر کے ان کی باتیں سنی اور واپس آ کے اپنے بھائی ابو ذر سے کہا، باخدا میں ایک ایسے شخص سے مل کر آ رہا ہوں جو نیک کاموں کی دعوت دیتا ہے اور ایسے کلام سناتا ہے جو شعر و شاعری سے بہت بلند ہے۔ یہ باتیں سن کر حضرت ابو ذر غفاری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے مکہ روانہ ہوئے۔ وہ مکہ پہنچ گئے مگر دل ہی دل میں ڈر رہے تھے۔ ان کو معلوم تھا کہ قریش اپنے معبودوں کی حمایت میں سخت غصے میں بھرے ہوئے ہیں۔ انہیں یہ معلوم تھا کہ وہ اس شخص کو سخت سزا دیتے ہیں جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتا ہے، اس لیے انہوں نے کسی سے ان کے بارے میں کچھ نہیں پوچھنا مناسب سمجھا اور رات کو مسجد الحرام میں ہی سو گئے۔ اتفاقاً ادھر سے حضرت علی کا گزر ہوا۔ انہوں نے ان سے مکہ آنے کا سبب دریافت کیا تو حضرت ابو ذر نے کہا، اگر وعدہ کرو کہ تم مجھے میرے مطلوب تک پہنچا دو گے، میں اپنے آنے کی وجہ بتا سکتا ہوں۔ حضرت علی نے وعدہ کیا تو انہوں نے کہا کہ میں دور دراز سے سفر کر کے نئے نبی سے ملنے اور ان کا پیغام معلوم کرنے کے لیے یہاں آیا ہوں۔ یہ سن کر حضرت علی علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور کہا کہ صبح میرے ساتھ چلنا، حضور کی زیارت کا شرف حاصل ہو جائے گا۔ زیارت کے شوق میں آپ پوری رات نہیں سوئے۔ صبح کو حضرت علی ان کو ساتھ لیے جب حضرت کی خدمت میں پہنچے تو حضرت ابو ذر نے کہا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضور نے ان کو سلام کا جواب دیا۔ اسی طرح حضرت ابو ذر پہلے شخص تھے جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسلامی طریقے سے سلام کیا اور بعد میں سلام کا یہی طریقہ مسلمانوں میں رائج ہو گیا۔ رسول اکرم نے ان کے سامنے اسلام کی دعوت رکھی اور قرآن کا کچھ حصہ پڑھ کر سنایا تو وہ فوراً ایمان لے آئی۔ وہ اسلام لانے والے چوتھے یا پانچویں مسلمان تھے۔ ایک دن اچانک آپ مسجد الحرام میں ایک چبوترے پر چڑھ گئے اور دین اسلام کی دعوت دینے لگے اور قریش کے بتوں کو برا بلا بولنے لگے، جس سے کہ سردار قریش نے آپ کو اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ قبول اسلام کے بعد حضرت ابو ذر وطن واپسی چلے گئے اور بدر، احد اور خندق کی لڑائیوں میں شریک نہیں ہو سکے۔ اس دوران آپ نے اپنے قبیلے میں تبلیغ اسلام کرتے رہے۔ حضرت ابو ذر کے آخری وقت میں آپ کے پاس صرف آپ کی بیٹی موجود تھی، جو کہ آپ کے جنازے پر آنسو بہا رہی تھی۔ عراق سے آنے والے قافلے کا وہاں سے گزر ہوا، اس میں مالک اشتر بھی شامل تھے۔ مالک نے حضرت ابو ذر کے انتقال کی خبر سنی تو آپ رنجیدہ ہو گئے۔ آپ نے حضرت ابو ذر کو غسل و کفن دیا، جنازہ پڑھا کر دفن کیا۔ حضرت ابو ذر غفاری کا انتقال ربضہ نامی شہر میں ہوا۔ اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور لیٹسٹ اپڈیٹ کے لیے اس بیل آئیکن کو پریس کریں۔